السلام علیکم ناظرین۔ معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے خاندان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور خاندان کی مضبوطی کے لیے ہسبینڈ وائف کا رشتہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ دراصل جو ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے وہ کس بنیاد پر بنتا ہے، اس میں اصل بنیاد کیا بنی تھی جب وہ رشتہ ہوا تھا، یا اصل بنیاد کیا بننی چاہیے جب رشتہ ہو ہسبینڈ وائف کا، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہسبینڈ وائف کا رشتہ جب ہوتا ہے، جب نکاح سے پہلے کا جو پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں کئی ساری چیزیں آج کے ٹائم پہ اور پہلے بھی بنیاد بنائی جاتی ہیں، بنائی جاتی رہیں گی۔ کچھ رشتے تو اس بنیاد پر ہوتے ہیں، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اس لیے شادی کرتا ہے، اسے اپنی وائف بناتا ہے، اس بنیاد پر بناتا ہے کہ وہ بہت مالدار ہے۔ کچھ اس بنیاد پر بناتے ہیں کہ وہ بہت اونچے خاندان کی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث صحیح مسلم، صحیح بخاری میں بھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کا مالدار ہونا۔ نمبر 2، اس کا حسب نسب والی ہونا۔ نمبر 3، اس کا جمیل اور حسین ہونا۔ نمبر 4، اس کا دیندار ہونا۔ لہٰذا دیندار عورت کو اپنا مطلوب قرار دو، اگر ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ حدیث ہمیں صاف صاف بتاتی ہے جب ہم رشتہ کریں تو کس چیز کو بنیاد بنائیں۔ جو 3 چیزیں ہیں ان کو بنیاد کیوں نہیں بنانا چاہیے، یا ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان کو بنیاد کیوں نہیں بنانا چاہیے، آئے ہم اس کی فلسفی کو سمجھیں۔ دراصل اگر کوئی مرد کسی عورت سے اس بنیاد پر شادی کرتا ہے کہ وہ مالدار ہے، اور ان فیوچر اس لڑکی کا مالدار ہونا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ لڑکی اتنی مالدار نہیں رہتی ہے، تو عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 جو چیز ہے، بہت اونچے یا پھر اعلیٰ خاندان کی ہونا۔ اگر کوئی لڑکی بہت اونچے اور اعلیٰ خاندان کی ہے تو اس بنیاد پر اگر اس سے رشتہ کیا جا رہا ہے، ان فیوچر اگر ایسا ہوا اس اعلیٰ خاندان کی جو لڑکی ہے، اس خاندان کی کوئی عزت اب معاشرے میں نہیں رہی ہے، تو اس میں بھی امکانات ہے کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز، عورت کا خوبصورت ہونا، بیوٹی کی بنیاد پر اگر رشتہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ایک کمزور اور نامعقول ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ان فیوچر لڑکی کا جو خوبصورت ہونا یا پھر اس کی بیوٹی ہے وہ اگر ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، چہرے پہ تیزاب گر جائے یا پھر آگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی بھی ایکسیڈنٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی بیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تو عقل یہ بات کہتی ہے کہ وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اونچے خاندان والی، اعلیٰ خاندان والی، مالدار اور خوبصورت لڑکیوں سے شادی نہیں کی جائے، لیکن ان سے جب شادی کر رہے ہیں تو اصل بنیاد کیا بنائی جا رہی ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تم دیندار عورت کو پرائیورٹی دو، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اکثر جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس حدیث کی آخری 2 لفظوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، یا پھر سناتے نہیں ہیں کوئی بھی خطیب، تو وہ ہے تریبت یداکا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو یا پھر تم برباد ہو۔ یقیناً اگر کسی بھی بنیاد پر کوئی رشتہ ہو رہا ہے، اگر دین کے علاوہ کسی اور بنیاد پر رشتہ بنایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ نامعقول اور ختم ہونے والا نظر آئے گا، اور ہوتا بھی ہے۔ تو جب دین کی بنیاد پر بنے گا، جب دین سے اگر کوئی پھر رہا ہے تو وہ تو پھر ہے، رشتہ ٹوٹنا لازمی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف ہدایات ہیں۔ مسلم مرد مشرکہ عورت سے شادی نہ کرے، مسلم عورت مشرک مرد سے شادی نہ کرے۔ تو اگر کوئی انسان دیندار نہیں ہے تو ان دونوں کا آپس میں رشتہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جن بنیادوں پر آج کے ٹائم پہ معاشرے میں شادیاں ہو رہی ہیں، وہ بنیادیں بے بنیاد، نامعقول ہیں ہر اعتبار سے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے،
اگر ہم اپنے معاشرے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، خاندان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، تو اس خاندان کی جو سب سے پہلی بنیادی اکائی ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے ان کے درمیان رشتہ ہونا، اس کو صحیح کریں ہم۔ جب وہ صحیح ہوگا، وہ دین کی بنیاد پر ہوگا، تو باقی آگے بھی جو سارے معاملات ہوں گے وہ بھی دین کی بنیاد پر ہی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔